अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। हमने इससे पहले ये जाना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के चक्कर में फ़िरौन ने हज़ारों हज़ार बच्चों को जान से मार दिया। उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम का एक बाल भी बीका ना कर सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वालदा की जानिब इल्हाम फरमाया कि इनको एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दो। चुनांच ऐसा ही उन्होंने किया और दरिया में उनको डाल दिया। फिर उसके बाद क्या वो बच पाए और फ़िरौन के महल तक आखिर वो कैसे पहुँचे और क्या फ़िरौन को कभी पता चला कि नहीं, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने फ़िरौन के बारे में बहुत सारी बातें जानी, लेकिन ये फ़िरौन की बीवी जिनका नाम हज़रत आसिया था वो कैसी थी और कौन थी, अब ज़रा उनके बारे में आप समाअत करें। फ़िरौन की जो बीवी थी वो बहुत नेक औरत थी, अंबिया किराम के नस्ल से थी, गरीबों और मिस्कीनों पर रहम करती थी। उन्होंने फ़िरौन को कहा कि ये बच्चा पता नहीं किस सरजमीन से आया है, तुम्हारे लिए ख़तरा तो इसी मुल्क का बच्चा होगा। ये बच्चा कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है, ये तो बच्चा बनाने के काबिल है। उसे कत्ल करना यानी उसको मार डालना या उसे कत्ल कर देना ये मुनासिब नहीं, लिहाजा इसे कत्ल नहीं करना, हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम इसे अपना बच्चा बना लेंगे। आसिया की ये बात फ़िरौन ने जब सुनी तो पहले तो वो ना माना, क्योंकि सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि इसलिए हम इसे अपना बच्चा बना लेंगे। जब ये बातें फ़िरौन ने सुनी और उसकी कौम के सरकर्दा लोगों ने तस्लीम कर ली, यानी ये बातें, सबसे पहली बात तो हज़रत आसिया फ़िरौन के सामने जब ये बात पेश किया तो उसको ख़ुद भी, फ़िरौन को ये यकीन नहीं था, उसको शक था कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं, तो इसलिए ज़्यादा उसने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया और हज़रत आसिया की बात को मान लिया। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला इसमें सबसे ज़्यादा थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को बचाना चाहा, इसीलिए हज़रत मूसा सही सलामत रहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचा लिया। रब ताला ने इरशाद फरमाया तो उसे उठा लिया फ़िरौन के घर वालों ने कि वो उनका दुश्मन और उन पर गम हो। बेशक फ़िरौन और उनके लश्कर ख़ताकार थे और फ़िरौन की ज़ौजा ने कहा ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना ले, और वो बेखबर थे। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन और उसका वज़ीर हामान और उनके दूसरे सरकर्दा लोगों को अगर ये मालूम होता कि यही वो बच्चा है जिसको बड़े होकर हमारी बादशाही को तबाह बर्बाद करना है तो उस बच्चे को ना उठाते, और अगर उठा भी लिया था तो कत्ल ज़रूर कर देती। लेकिन कुदरत बारी का मुकाबला, यानी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बचाने पर आए तो उसको कौन मार सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का मुकाबला ये किसी के भी बस की नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम मामलात को सूरह ताहा में कुछ यूँ ज़िक्र किया, और मैंने तुझ पर अपनी रहमत से, यानी तुझ पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाली और इसलिए कि तू मेरी निगाहों के सामने तैयार हो।
حضرات محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا۔ حضرات محترم موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے، اللہ رب العزت نے بھی انہیں اپنا محبوب بنایا اور خود اپنا ہی نہیں مخلوق کا بھی محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جس کسی کو بھی اللہ رب العزت اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے، یعنی جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت، خوبصورتی اور نورانیت رکھی گئی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہی آپ سے محبت کرنے لگتا۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آسمان و زمین والے آپ سے محبت نہ کرتے۔ حضرات محترم آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچھڑ چکے تھے وہ بے قرار تھی۔ یہ تمام واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں کچھ یوں ذکر فرمایا کہ اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم ڈھارس نہ باندھتے، اور اس کے دل کو اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ حضرات محترم آپ کی والدہ کو جب یہ خبر ملی کہ بچہ فرعون کے ہاتھ آ گیا تو آپ کو بہت زیادہ خوف لاحق ہوا کہ وہ کہیں قتل ہی نہ کر دے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خالی ہونا، یعنی آپ کا دل اور تمام غموں سے فارغ ہو گیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کا غم دامن گیر ہوا۔ اس معنی کے لحاظ سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جب یہ خبر ملی کہ موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے ہاتھ آ چکے ہیں، کہ فرعون کے ہاتھ بچے کا تابوت آ چکا ہے، تو آپ کا دل عقل سے خالی ہو گیا، آپ کے ہوش اڑ گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں پھر یہ القاء کیا کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو آپ کے دل کو اس سے تسلی ہوئی۔ اگر اللہ رب العزت آپ کے دل کو ہمت نہ باندھتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دریا میں پھینکتے وقت واہ ویلا شروع کر دیتی، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے کی پکار سے لوگ خبردار ہو جاتے۔ یا آپ کو جب یہ خبر ملی کہ فرعون کی زوجہ آسیہ بچے پر مہربان ہو گئی، اس وقت آپ خوشی ظاہر کر دیتی کہ میرے بچے کو اللہ رب العزت نے بچا لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہر کرنے سے روکے رکھا۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، زیادہ مشہور یہی نام ہے، اگرچہ کلثوم اور کلثمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ نے مریم کو کہا کہ جاؤ دیکھو مریم، تابوت آخر کدھر گیا؟ کیا واقعی فرعون کے ہاتھ وہ آ گیا ہے؟ انہوں نے بچے کے ساتھ آخر کیا سلوک کیا؟ مریم دور دور سے دیکھتی رہی تاکہ انہیں پتہ نہ چل سکے۔ حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا اور مریم کے باپ کا نام عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن کا نام بھی مریم ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی عمران ہے۔ بعض حضرات نے وہم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، یہ غلط ہے۔ ان دونوں انبیاء کرام کے درمیان زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ کی ماں کے ذمے، یعنی اللہ رب العزت جب جدا کیا تو پھر دونوں کو ملانے کا بھی وقت آیا، لیکن کیسے ملایا ذرا وہ سماعت کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دے اور وہ اس کے خیر خواہ ہے، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی ماں کے دودھ کے بغیر تمام دودھ پلانے والی عورتوں سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ فرعون نے بچے کی پرورش کے لیے بہت ساری دائیوں کو بلوایا کہ کسی دائی کا تو یہ دودھ پیے،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا کیونکہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ تو جو دایا بھی آتی آپ اس کا دودھ نہیں پیتے، لیکن بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو رہے تھے۔ فرعون بھی اپنی زوجہ آسیہ کی وجہ سے بچے کی حالت سے فکر مند تھا، بچے کو گود میں لے کر تسلیہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی دائی مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ پینا شروع کر دے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گی، جو اس کی پرورش کی ضمانت دیں گے، کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے، خلوص سے سب کام کریں گے، کوئی نقص لازم نہیں آنے دیں گے۔ حضرات محترم، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو حامان نے کہا کہ یہ اس بچے کے خاندان کو جانتی ہے، اسے پکڑ لو تو خود بچے کے گھرانے کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ اس گھرانے کے لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سب خیر خواہ ہیں، اس بچے کے خیر خواہ میں نے نہیں کہا۔ چونکہ وہ خاندان نبوت کی لڑکی تھی، اس کی ذہانت اسی قابل تھی کہ اس نے نہایت حسین جواب دے کر اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو بچا لیا۔ اس کے اس جواب کو سن کر فرعون نے کہا اچھا تم اس عورت کو لے آؤ، جو بھی وہ عورت ہے اس کو جا کر لے آؤ جس کے متعلق تم کہہ رہی ہو۔ تو اپنی ماں کے پاس آئی اور انہیں لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے قرار تھے اور آپ کو تسلیہ دے رہا تھا فرعون۔ جب ہی آپ کی والدہ پہنچی تو ماں کی خوشبو سونگھ کر فوراً ماں کی طرف لپکے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آخر تم کون عورت ہو کہ اس بچے نے تمہارا دودھ پسند کیا؟ حالانکہ کتنی ہی دائی ہم نے طلب کی، کسی کا دودھ اس نے نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ بے شک میں ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، میرا لباس صاف ستھرا رہتا ہے، میں اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوں اور قدرتی خوشبو بھی میرے جسم سے آتی ہے، میرا دودھ بھی پاکیزہ، اچھا، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے۔ آج تک میں نے جس بچے کو بھی دودھ پلایا ہے اس نے ضرور میرا دودھ پیا ہے۔ حضرات محترم، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا اور ان کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ رب تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک وعدہ ڈالا تھا کہ تم اس بچے کو دریا میں پھینک دو، میں تمہارے پاس اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس وعدے کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا تاکہ آپ کی والدہ کو یقین ہو جائے کہ جب یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے تو یہ بچہ رسول بھی ضرور بنے گا۔ اکثر لوگ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی قدرت کے مقابل تمام تدبیریں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ رب العزت کچھ کرنے پر آ جائے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اسے نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ رب العزت کچھ نہ کرنا چاہے تو ساری دنیا اگر مل بھی جائے، ساری مخلوقات مل جائے، تب بھی ایک ذرہ بھی نہیں ہلا سکتی اگر ہمارا رب ہی نہ چاہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے پر چلائے اور آخری سانس تک اپنے دین پر قائم رکھے، مرنے کے بعد جب اٹھے تب بھی اسلام کے ساتھ اٹھے اور قبر میں بھی اسلام کے ساتھ ہو، قیامت کے دن بھی اسلام کے ساتھ ہی رہے، اور اللہ رب العزت سے جب ملاقات ہو تو اللہ رب العزت سے ہم ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اس حالت میں ملے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ حضرات محترم، یہ تمام کے تمام واقعہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں بہت بڑا درس عبرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی، ایک عظیم رسول، جن کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں ہزار بچوں کو مارا، لیکن جس کے لیے مارا اس کو نہ مار سکا، کیونکہ اس کی حفاظت خود ہمارا رب کر رہا تھا۔ ہمارا رب جس کی حفاظت کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن مقدس کو دیکھ لیں آپ، اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ
किसी भी इंसान के सुपुर्द नहीं किया, इसका जिम्मा खुद अपने ऊपर रखा और फरमाया नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आज देख लें 1500 साल तकरीबन गुजर रहा है, 1443 या 1500 साल के करीब हो रहा है। आज तक की तारीख में कुरान में एक लफ्ज़ एक ज़ेर ज़बर की कोई तब्दीली नहीं हुई और क़यामत तक पूरी दुनिया मिल भी जाए तब भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मा हमारे रब ने लिया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत हमारा रब कर रहा था। फ़िरौन का ऐसे हज़ारों फ़िरौन भी आ जाए तब भी हज़रत मूसा का कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपनी ज़ात पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।